الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ دوسرا درس ہمارا جامع العلوم والحکم کے بارے میں جو شروع ہوا تھا اور جس کی شروعات ہوئی تھی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے، اور ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہو جانی چاہیے، اتنی مرتبہ اسے پڑھیں گے کہ حدیث یاد ہو جانی چاہیے۔ تو پہلے ہم نے انما الاعمال بالنیات پڑھا تھا، تو اس کو دہرا دیتا ہوں کہ آپ کو جو پہلے یاد تھی کہ انسان ہو کہ زیادہ لمبا عرصہ ہو جائے تو بھول جائیں۔ تو ہم نے پہلی حدیث پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ دوسری حدیث جو حدیث جبرائیل ہے ہم اس کے بارے میں شروع کیے تھے، اور حدیث جبرائیل بھی آپ کو جو ہے یاد دلائی گئی تھی۔ ابھی تک اس کا کچھ ہی حصہ ہوا ہے، مکمل نہیں ہوا ہے حدیث جبرائیل کا، لیکن حدیث جبرائیل بھی جب تک میں کتاب کھول رہا ہوں تب تک آپ کے سامنے جو شروعات کی تھی ہم نے وہ اس طریقے سے ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ بینما جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، کہ ایک آدمی اچانک آیا جس کے سر کے بال انتہائی کالے اور جس کا کپڑا انتہائی سفید تھا، ٹھیک ہے۔ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر۔ انہوں نے کہا ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا اور اس پر سفر کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ تو بہت تعجب ہوا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گیا۔ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اتنا قریب ہو گیا کہ بیٹھنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر اپنا ہاتھ رکھا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا اور آپ کی ران پر آ کر کے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ رکھنے کے بعد سوال کرنا شروع کیا، اور پہلا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، یعنی جو اسلام کے 5 ارکان ہم جانتے ہیں، بار بار پڑھتے رہتے ہیں، اسی کا جواب دیا۔ پھر اس کے بعد کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ صدقت، آپ نے صحیح کہا ہے، صحیح جواب دیا ہے۔ تو کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعجبنا له کیف یسألہ ویصدق، ہمیں تعجب ہوا کہ یہ آدمی سوال بھی کر رہا ہے اور کر رہا ہے صحیح بھی ہے، ورنہ سوال کرنے والا اس لیے سوال کرتا ہے کہ اس کو جواب نہیں معلوم ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو جواب پہلے سے معلوم ہے۔ پھر ایمان کے بارے میں سوال کیا، ایمان کے بارے میں کہا کہ مل ایمان، تو جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ میں نے آپ سے کہا تھا اسی ترتیب سے یاد رکھیے گا اس کو، اسی ترتیب سے ایمانیات کی پوری بحثیں اس جواب میں موجود ہیں، اور اسی کی تفصیل ہم پڑھ رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایمان باللہ کے بارے میں پڑھ لیا، ایمان بالملائکہ کے بارے میں بات آ گئی تھی، ایمان بالکتب کے بارے میں بات چل رہی تھی، اور اسی کے بارے میں بات یہ تھی کہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر ایمان، اور قرآن پر ایمان۔ قرآن پر ایمان تفصیلی ایمان ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پچھلے ہفتے بعد میں بات آئی تھی، اور آخری بات یہ آئی تھی کہ اسی سے ایک مسئلہ عقیدے کی کتابوں میں خاص طریقے سے بڑی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، وہ مسئلہ ہے قرآن کا غیر مخلوق ہونا۔ قرآن کا
غیر مخلوق ہونا، یعنی قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے۔ یہ مسئلہ خاص طریقے سے عقیدے کی کتابوں میں بہت تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی بیان کرنے کی، ورنہ کبھی بھی صحابہ کے دور میں آپ کسی بھی صحابی سے یہ بات نہیں پائیں گے کہ کبھی اس نے اس مسئلے پر کوئی بحث کی ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ کسی تابعی کا کوئی قول نہیں پائیں گے کہ کبھی اس نے بحث کی ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ یہ مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے، کوئی بحث آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ بحث کب سے شروع ہوئی؟ جب سے فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ شروع ہوا، جو اس زمانے میں مامون کے دور میں جو یہ خلافت بنی عباسیہ ہے، خلافت بنی عباسیہ اسلامی تاریخ میں آپ جانتے ہیں اس کے لحاظ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی وفات کے بعد خلافت راشدہ ہے جو 30 سال تک قائم رہی ہے۔ کتنے سال تک؟ 30 سال تک قائم رہی ہے خلافت راشدہ، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع ہو کر کے حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر آ کر کے ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک اسے خلافت راشدہ صحیح حدیث میں لفظ ہے یہ کہا گیا ہے، تو خلافت کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا، یہاں تک وہ چلی ہے وہ پورے طریقے سے۔ تو یہ خلافت راشدہ ہے۔ سب سے پہلے ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حسن کے ہاتھ پر جب بیعت کی گئی تو 6 مہینے تک یہ اس حال میں رہے تھے، لیکن ان کو یہ چیز پسند بہرحال نہیں تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ تھے، تو انہوں نے جا کر کے آگے بڑھ کر کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے اور سارے مسلمان اکٹھا ہو گئے، اور پوری ایک جماعت ہو گئی پوری مسلمانوں کی، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا کہ میرا یہ بیٹا آگے چل کر کے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کا کام انجام پائے گا، تو وہ کام انہوں نے انجام دیا۔ تو یہاں تک یہ رہی۔ اب اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت چلتی ہے، جو لمبا عرصہ ہے، تقریباً 20 سال کا جو ہے، بلکہ 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہے ان کا جو ہے، وہ 20 سال، تقریباً 20 سال ہے، 20 سال کا عرصہ رہا ہے، وہ برابر ان کی حکومت رہی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے، یہ پورا خلافت بنی امیہ کہلاتا ہے، اس دور کو کہتے ہیں خلافت بنی امیہ۔ تو پہلا دور ہے خلافت راشدہ کا، جو ابوبکر صدیق سے لے کر کے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے، بہت تھوڑی سی مدت ہے، وہ خود ہی ہٹ گیا اور جو ہے ان کا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ زندہ رہے بعد میں، لیکن وہ خلیفہ نہیں رہے، خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اس کے بعد خلافت بنی امیہ کہلاتی ہے، جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے ان کے جو آخری خلیفہ ہیں، جب تک خلافت عباسیہ قائم نہیں ہوئی تھی تب تک کی یہ خلافت بنی امیہ کہلاتی ہے، جو تقریباً 100 سال تک چلی ہے، تقریباً، یعنی مکمل نہیں، تقریباً جو ہے 100 سال تک، کچھ کم ہی ہے، یہ چلی ہے خلافت، یہ اس کو خلافت بنی امیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس زمانے کے لوگوں میں سے کچھ لوگ جو دوسری جگہوں سے، یعنی عرب علاقوں سے نہیں، عرب کے علاوہ دوسرے علاقوں سے مسلمان ہو کر کے آتے تھے، تو اس میں سے بعض لوگ کچھ خاص اپنی فکر بھی پہلے کی رکھتے تھے اور مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے، تو کبھی کبھی وہ فکر بھی ان کے ساتھ رہتی تھی، ان کی جو پہلے کی اپنے معاشرے کے لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے جو فکر ہے، وہ فکر ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی طرح کی فکر لیے ہوئے کچھ لوگ آئے، تو ان کی طرف سے جو شیعوں کا دعویٰ تھا کہ خلافت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے گھر والوں کا حق ہے، اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا نام لیتے تھے کہ آپ کا یہ حق بنتا ہے، اس چیز کو تقویت ملی، قوت ملی وہ نئے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے ان کے ذریعے سے، کہ ان کے یہاں یہی چیز پہلے سے چلی آ رہی تھی کہ باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، یہی چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے ان کے یہاں۔
اور یہ چیز ہر ایک کے یہاں موجود رہی ہے کہ جب کوئی چیز رہی ہے تو اس میں باپ کے مرنے کے بعد جو اس کا بیٹا نہیں ہے تو بھائی، جو بھی خاندان کے لوگ ہیں اسی خاندان میں وہ چیز رہتی ہے، اس خاندان سے باہر نہیں نکلتی ہے، وہی میں وہ چیز رہنا چاہیے۔ وہ ایک تھنکنگ تھی، ان کی سوچ تھی جو وہاں سے وہ لے کر کے آئے ہوئے تھے۔ تو شیعوں کے اس نظریے کو اس کے ذریعے سے تھوڑی قوت ملی، ان کے ذریعے سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن یہاں تھوڑا معاملہ بدل گیا، بدل یہ گیا کہ یہ لوگ سارا معاملہ کس پر لا کے رکھتے تھے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ انہوں نے یہ کیا کہ علی ہی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کی وفات ہوئی ہے تو آپ کے خاندان کے لوگوں میں ہی رہنی چاہیے چیز، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن آپ کے خاندان میں آپ کے چچا عباس بھی ہے، آپ کے چچا عباس بھی ہے، جانتے ہیں نہیں آپ؟ جس وقت آپ کی وفات ہوئی وہ زندہ تھے یا نہیں تھے؟ زندہ تھے، وہ چچا ہے، بڑے بھی ہیں، تو یہ سارا معاملہ علی پر کیوں لا کر کے آپ پیش کر رہے ہیں؟ اس میں کون آتے ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں۔ وہ ایک تحریک اس زمانے میں اٹھی کہ یہ حق جو ہے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی حالانکہ وہ اصل وہی سوچ ہے جو شیعوں کے یہاں موجود تھی، وہی سوچ ہے جو غیر عرب حکومتوں میں اس زمانے میں رہی ہے کہ باپ کے بعد بیٹا ہی گدی پر بیٹھتا رہا ہے۔ اس زمانے کے نہیں، ابھی بھی انسانوں میں یہ سوچ ہے، آپ یہاں تک کہ وہ علاقے جو جمہوریت کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیز ہوتی ہے نہیں؟ بولیے، جو جمہوریت کی کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی یہ چیز ہے۔ اگر آپ کو مثال چاہیے تو بولو، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے کرناٹک میں اگر دیوے گوڑا کے بعد اس کا بیٹا ہی آیا، یو پی میں جاؤ تو جو ہے ملائم سنگھ کے بعد اس کا بیٹا ہی گدی پر بیٹھا، اکھلیش۔ اندرا گاندھی کے بعد اس کا بیٹا ہی جو ہے راجیو گاندھی، اس کے بعد اس کا بیٹا اب جو ہے راہل ہی آ رہا ہے۔ کون سا ہے جس میں جو ہے وہ باپ کے بعد بیٹا نہیں ہے؟ وہی تصور ہوتا ہے، وہی ذہن میں لوگوں کے پاس بات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک خاص جو ہے زمانے کی سوچ رہی تھی اس زمانے میں، لیکن اس سوچ میں بیچ میں کون آ گئے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، یعنی وہ جو تصور تھا شیعوں والا وہ نہیں رہا، یہ آ گئے۔ انہوں نے بہت بنی امیہ کے خلاف بڑی جو ہے اس زمانے میں ان کے خلاف بغاوت کی لہریں چلائی، ان کے خلاف جو ہے بہت زیادہ محاذ قائم کیا، اور اس طریقے سے ابو مسلم خراسانی اس زمانے کا ایک بڑا آدمی ہے، بہت مشہور آدمی اس تاریخ میں، اور اس نے بڑا ساتھ دیا تھا بنی امیہ کی حکومت ختم کرنے اور عباسی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ ابو مسلم خراسانی اس کو کہا جاتا ہے تاریخ میں۔ یہ اصل میں عرب علاقوں کا نہیں ہے، یہ یعنی عرب علاقوں کے علاوہ جو دوسرے علاقے ہیں ان کو عجمی علاقے کہا جاتا ہے عربوں کی تقسیم کے لحاظ سے۔ تو یہ عجمی علاقوں میں سے ایک شخص تھا، یہ ابو مسلم خراسانی، خراسان کا ہے یہ، تو اسی کے لحاظ سے یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس نے اتنا ساتھ دیا کہ صرف اس کے ہاتھ سے لاکھوں لوگ قتل ہوئے تھے، یعنی خونی تحریک اس زمانے میں جنگ جو ہے چھیڑ رکھی تھی بنو امیہ کے خلاف، خلافت بنی امیہ کے خلاف جو ہے یہ اس شخص نے، اور اتنا اس کا ایک اصول تھا کہ جس پر شک ہو جائے اسے قتل کر دو۔ اقتل من شککت فیہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اقتل من شککت فیہ، جس کے بارے میں تمہیں شک ہو جائے اسے قتل کر دو۔ اور آخر میں اپنے اسی اصول کے تحت وہ بھی مارا گیا ہے، یعنی وہ بستر پہ نہیں مرا ہے بلکہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ جب خلافت بنی عباسیہ قائم ہو گئی تو اس میں منصور آتا ہے، منصور کا نام آپ سنتے رہتے ہیں، منصور دوسرے نمبر کا خلیفہ ہے یہ خلافت عباسیہ میں، منصور۔ اس دور میں اس نے اپنی طاقت کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا، اس کو شبہ ہوا اس کے بارے میں کہ کبھی یہ خلافت کا دعویٰ کر سکتا ہے، اس کو چپکے سے بلا کر کے اپنے دربار میں قتل کروا دیا اس کو جو ہے۔ تو اسی سے کہ جس کے بارے میں شک ہو جائے اس کے بارے میں اس کو قتل کر دو، اسی اصول کے تحت اسے بھی مار دیا گیا بعد میں۔ تو بنی امیہ کے بعد خلافت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ بنو عباسیہ کے ہاتھ میں آ گئی، اور ابو العباس صفہ پہلا خلیفہ بنا، اس کے بعد یہ منصور بنا تھا دوسرے نمبر پر، جو اس طریقے سے خلیفہ بنتے گئے۔ پانچویں نمبر پر ہارون رشید جو مشہور ہے وہ پانچویں نمبر پر ہے، مہدی اس کا جو ہے تیسرے نمبر کا خلیفہ مہدی ہے، ترتیب یہی ہے۔
ابو العباس صفا ہے، اس کے بعد منصور ہے، اس کے بعد مہدی ہے۔ مہدی بہت مشہور ہے محدثین کے یہاں، یعنی اس میں سے 2 خلیفہ زیادہ مشہور ہوئے ہیں، ایک حدیث کے لحاظ سے اور ایک یہ خلق قرآن۔ اصل میں وہ بات کو پیش کرنے کے لیے تمہید آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ چیز آئی تھی خلق قرآن کے۔ تو مہدی بہت مشہور ہوا تھا اپنے زمانے میں اس لحاظ سے کہ ابھی میں زندیق کی جو بات کہہ رہا تھا کہ زندیق کہتے تھے ایسے جو ہے لوگوں کو جو آ کر کے بظاہر مسلمان ہو جاتے تھے اور ان کا مقصد تھا دین میں بگاڑ پیدا کرنا۔ تو اس زمانے میں ایسا لوگ کرتے تھے کہ آ کر کے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد مرتد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے اتنی حدیثیں گڑھی تھیں اور سب مسلمانوں میں چلی جا رہی ہیں۔ ان کو زندیق کہا جاتا ہے۔ باقاعدہ امام یہ مہدی نے اپنے دور میں سرکار کی طرف سے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا کہ جتنے بھی زندیق ہیں سب کو قتل کر دو، کسی کو باقی مت چھوڑو، سخت قسم کا حکم، یہاں تک کہ اس کو صاحب الزنادقہ کہا جاتا ہے۔ تو محدثین کی علمی تحریک تھی، یعنی علمی تحریک کا مطلب کیا ہے کہ کون حدیث صحیح ہے، کون سی موضوع ہے، کون سی ضعیف ہے، وہ تحقیق کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ لیکن طاقت کے ساتھ اس کا جو ساتھ دیا وہ مہدی نے، جس نے ایسی کسی تحریک کو ختم کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کو ختم کیا جو یہ کام کرتے تھے، ورنہ یہ سلسلہ چلتا تو بعد میں بڑی پریشانیاں آ سکتی تھی۔ تو اس کو صاحب الزنادقہ کہا گیا ہے تاریخ میں، یعنی زندیقوں کو قتل کرنے والا یہ شخص جو ہے تاریخ میں مشہور ہے۔ تو یہ اس کی اچھی شہرت ہے۔ اس کے بعد ہادی آیا، پھر مہدی ہارون رشید ہے۔ ہارون رشید بھی مشہور ہے تاریخ میں اپنے کس لحاظ سے؟ بولیے۔ ہارون رشید بہت مشہور ہے وہ بھی۔ ہارون رشید، رشید اس کے نام کے ساتھ ہے رشید۔ رشید کا مطلب ہوتا ہے ہدایت والا آدمی، اچھا آدمی۔ صحیح معنی میں وہ ہارون رشید تھا، لیکن اس کی شہرت جو کتابیں ہیں اور خاص طریقے سے شیعوں کی طرف سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں اس کو بہت برا بنا کر کے پیش کیا گیا۔ انتہائی عیاش قسم کا بادشاہ، یعنی بس دنیا ہی سب اس کے لیے ہے، گانے والی عورتیں اس کی مجلس میں ہیں، اس کی مجلس میں یہ شعراء ہیں جو اس کی جھوٹی تعریف کر رہے ہیں، اس طرح سے جو اس کی مجلس کو سجا کر کے پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف جو صحیح تاریخ ہے اس کے بارے میں وہ یہ ہے کہ واقعی معنی میں وہ ایک انتہائی متقی قسم کا بادشاہ گزرا ہوا ہے خلافت بنی عباسیہ میں۔ تو اچھی شہرت ہے اس کی، اچھا تھا لیکن برے انداز سے اس کو پیش کیا گیا۔ ہارون رشید کے بعد امین اور مامون آتے ہیں۔ کون؟ امین اور مامون۔ امین کو کوئی خاص شہرت حاصل نہیں ہوئی، لیکن خلافت میں مامون کو بڑی شہرت حاصل ہوئی ہے۔ خلافت بنی عباسیہ میں مامون کو بڑی شہرت ہے۔ ہارون رشید اپنی خدا ترضیہ کہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کے لحاظ سے اس کی اہمیت تھی۔ مہدی کی اہمیت اس لحاظ سے تھی کہ اپنے زمانے میں اس نے زندیق کے فتنے کو ختم کیا، لیکن مامون کو بہت زیادہ جو شہرت ملی ہے وہ اس لحاظ سے کہ اس نے دوسری زبانوں کے تعلق سے جو لوگ جاننے والے تھے ان کو بلایا اپنے یہاں بغداد میں۔ بغداد ان کا دارالخلافہ ہے، اور بغداد کو ایک علمی مرکز بنایا۔ بیت الحکمہ میں دوسری جو زبانوں کی کتابیں ہیں ان کے ترجمے کا انتظام کیا۔ تو یہ ٹرانسلیشن کا کام کتابوں کا بہت زیادہ کس کے زمانے میں ہوا ہے؟ مامون کے زمانے میں۔ تو یہ علمی تحریک کے طور پر، علمی جو ہے وہ کام کے طور پر اس کا نام بہت مشہور ہے کہ اس نے بہت کام کیا۔ لیکن اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوا کہ فلسفہ کی جو کتابیں تھیں جو یونان سے تعلق، یونانی فلسفے تھے، عرب لوگ اسے جانتے بھی نہیں تھے، ان فلسفوں کی کتابوں کو بھی عربی میں ترجمہ کیا گیا، اور یہاں سے پریشانی شروع ہوئی ہے عقیدے کی۔ بعض چیزیں شروع میں پائی جاتی تھی، میں نے ابھی آپ سے بتایا تھا کہ خوارج کا یہ آیا جو قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے ان کے درمیان سارا مسئلہ پیش آیا، قدر کا مسئلہ آیا، جبر کا مسئلہ آیا، ارجاء کا مسئلہ، یہ سارے آئے تھے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نام، اس کی صفات
اگر ہم یہ ثابت کریں گے تو یہ لازم آئے گا، یہ ثابت کریں گے تو یہ لازم آئے گا. یہ بحثیں کبھی بھی صحابہ اور تابعین کے دور میں نہیں تھی. اس کی شروعات مکمل کہاں سے ہوئی تھی؟ جب فلسفے کی کتابوں کا ترجمہ شروع ہوا تو وہیں سے یہ چیزیں آئیں، ساری مصیبتیں آئیں. اور فلسفے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ما دخلت فی دین الا افسدتہ، فلسفہ جس دین میں بھی داخل ہوا اس دین کو اس نے خراب کیا. فلسفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے بارے میں آپ یہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہے، اس کس طرح سے ہوگا. وہ منطق ہو، وہ منطق، وہ لاجک کیا ہے؟ منطق. تو منطق اور فلسفہ دونوں جو ہے، فلسفہ ذرا منطق سے بھی، ہاں وہ جی فلسفی جسے کہتے ہیں، جی فلسفہ کا جسے فلسفی کہتے ہیں. وہ ہر چیز کے بارے میں ٹھیک ہے، آپ کسی چیز کے بارے میں یہ سوچیں کہ گھڑی کیوں چلتی ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں اس میں یہ سوچ جب آئی تو یہیں سے غلطی ہوئی ہے. کیونکہ اب سے پہلے شروع میں ہم نے آپ کا عقیدے کی بحثوں میں بتایا تھا کہ ایمان باللہ میں، اس میں ایمان بالغیب کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اور ایمان بالغیب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مکمل وحی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کسی طرح کی فلسفی فلسفہ یہ کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. لیکن جب یہ فلسفہ آیا تو ساتھ میں یہ مصیبت لے کر کے آیا کہ لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں ایسا سوچنا شروع کیا. تو پہلی مرتبہ یہ چیز آنی شروع ہو گئی کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا، اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو جسم ہے، اگر وہ نازل ہوتا ہے تو کیا وہ عرش خالی رہتا ہے. یہ سب سوچ جو ہے پہلی مرتبہ آئی. اور جتنے بھی اسماء اور صفات کے تعلق سے بحثیں کی جاتی ہیں، معتزلہ کی، اس کی اس کی، یہ ساری بحثیں معتزلہ اور جہمیہ کی فلسفے کی کتابوں کی ترجمے کے بعد ہی شروع ہوئی ہے، پہلے یہ بحثیں نہیں تھی. اسی کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے، پھر تو انسان کے جیسا ہو جائے گا. کلام کی صفت کو انکار کرنا، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ وہ تو انسان جیسا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ قدیم ہے، قدیم اور حادث کی ایک بحث ہے، اور جو عربی زبان جانتے ہیں تھوڑا سا ان کا عقیدے میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ یہ قدیم ہے کلام اللہ تعالیٰ کا، یہ حادث ہے، حادث کہیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا. یہ سب فلسفے کی بحثیں تھیں کسی زمانے کے. وہ ساری بحثیں شروع ہو گئی. اسی بحث کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام کرتا ہے، اس صفت کا انکار شروع کیا. اب معتزلہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. جب اس صفت کا انکار کیا تو قرآن اللہ کا کلام ہے یہ نہیں مان سکتے، جبکہ یہ معلوم ہے سب کو کہ قرآن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کیا گیا. یہ مانتے، اس بات کو مانتے ہوئے اب اسے اللہ کا کلام کہیں، نہیں، اس کو ہم نہیں مانتے. جب اللہ کا کلام نہیں ہے تو کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نازل فرمایا، انزل الحدید بھی قرآن میں آیا ہوا ہے کہ لوہے کو نازل فرمایا. تو نازل کرنے کے تعلق سے کچھ اور دوسری چیزوں کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو جیسے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے ان کو نازل فرمایا ہے، انہوں نے کس کے بارے میں سوچنا شروع کیا؟ قرآن کے بارے میں، کہ قرآن بھی ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا. اصل یہ سوچ یہیں سے آئی تھی، اور یہ سوچ معتزلہ کی طرف سے آئی تھی، اور اس سوچ کا پورا ساتھ دیا مامون نے، پورا ساتھ دیا تھا مامون نے. میں اسی لیے یہ تاریخ آپ کو پیش کیا تھا، جو اب تک باتیں پیش کی تھی اسی لیے. تو مامون کی شہرت تاریخ میں اس لحاظ سے ہے کہ اس نے اس زمانے کے جو گمراہ فرقے تھے، جس میں خاص طریقے سے معتزلہ کا نام ہے، اس پوری فکر اعتزال کو، اعتزال کی فکر کا ساتھ دیا مامون نے. اسی لیے اس زمانے میں جتنے بھی لوگ اہل سنت، خلیفہ ہے یہ، اس کے پاس طاقت بھی تھی،
جتنے بھی تھے ان سب پر بہت ظلم کیا گیا، اور اس ظلم میں سب سے زیادہ نام آیا امام احمد بن حنبل کا۔ یہ ظلم دوسروں کے ساتھ بھی کیا گیا، لیکن سب سے زیادہ ظلم امام احمد بن حنبل پر کیا گیا۔ اسی زمانے کی سارے جو ہے مسائل ہیں، یہ مامون کے ذریعے سے پیدا کی گئی مصیبت اور فلسفے کے ذریعے سے آئی ہوئی ایک بات، جو قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کے بارے میں خواہ کی یہ بحث چھڑ گئی۔ اس کے پہلے کبھی یہ بحث نہیں تھی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں، کبھی یہ بحث ہوتی ہی نہیں تھی۔ پورا صحابہ تابعین کا دور گزر گیا، کبھی اس کے بارے میں کسی نے کوئی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ ساری سوچ اسی کے بعد شروع ہوئی کہ یہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا، ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ پورے فلسفے اور پورے منطق کی بحثیں اسی پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہیں سے اس کی مصیبت شروع ہوئی۔ مامون نے پورا ساتھ دیا، اسی سے یہاں سے یہ بات آئی۔ حالانکہ بہت سے لوگ تھے اس زمانے میں جنہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن جو مخالفت میں بالکل کھل کر کے سامنے آ گئے تھے وہ امام احمد بن حنبل تھے۔ اور اس زمانے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے وہ اہل سنت میں سے ہے، اور جو کہے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے وہ اہل بدعت میں سے۔ یعنی اہل سنت اور اہل بدعت کا یہ لفظ اس زمانے میں خاص اسی مسئلے کے ساتھ جڑ گیا تھا۔ تفریق کرتے تھے اہل سنت اہل بدعت کے درمیان کہ اہل سنت کہا جائے تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے قائل ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو یہ اہل بدعت میں سے ہے۔ تو اہل سنت، یہیں سے یہ بھی مسئلہ آیا کہ امام احمد بن حنبل کو یہ کہا گیا کہ یہ امام اہل سنت ہیں۔ یہ اصطلاح آپ سنے ہیں نا، امام احمد بن حنبل کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام اہل سنتی، یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ وہیں سے ہے، یہ تاریخ وہی ہے اصل میں، چونکہ اہل سنت وہی تھے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس میں بہت سے لوگ تھے، بہت سے اس زمانے میں محدثین کی اچھی خاصی تعداد تھی، اور بھی دوسرے لوگ تھے، لیکن سب سے زیادہ جو آگے بڑھ کر کے اس میں جنہوں نے کسی پرواہ کیے بغیر، بادشاہ کی اس کی پرواہ کیے بغیر کہ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، امام احمد بن حنبل، اور بڑی تکلیفیں برداشت کی لیکن اسی پر قائم رہے، تو ان کو کہا گیا امام اہل سنت، یہ کہا گیا ان کے بارے میں۔ تو یہ مسئلہ تھا قرآن کے مخلوق ہونے یا اللہ کا کلام ہونے۔ اس کے بعد اس زمانے میں یہ مسئلہ بہت چلا، بہت کچھ رہا۔ اشاعرہ کی جماعت معتزلہ کے بعد آئی ہے، یہ فرقہ بعد میں آیا ہے، جو اصل میں معتزلہ پر رد کرتے تھے، لیکن رد کرنے میں کچھ باتیں ان کے اندر بھی ایسی آ گئیں کہ یہ بھی کچھ چیزوں کا انکار کیے، تو اس کے ذریعے سے یہ دوسرا فرقہ آیا۔ تو اشاعرہ کے یہاں یہ بڑا کنفیوژن بھرا مسئلہ ہے کہ قرآن کے بارے میں وہ کیا کہیں۔ جب عقیدے میں آپ پڑھیں گے ان کے مسائل تو صرف کنفیوژن ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر۔ معتزلہ کا بالکل واضح ہو کیا ہے؟ ہاں، قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور اہل سنت کا واضح ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک اس زمانے میں چیزیں مشہور ہو گئی کہ ایک صاحب آتے ہیں ایسے ہی مجلس میں، یعنی جو لکھی ہوئی باتیں اس زمانے کی، ہم یہ سب نہیں اس لحاظ سے نہیں پیش کریں گے، بالکل سب صحیح ہے، لیکن اس لحاظ سے کہ وہ ماحول کیسا بن گیا تھا۔ تو آتے ہیں مجلس پہ، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مجلس میں آتے ہیں روتے ہوئے، کہتے ہیں، پوچھتے ہیں ان سے کیوں رو رہے ہیں آپ، کیا بات ہے؟ ارے نہیں، قرآن کا انتقال ہو گیا اس لیے میں جو رو رہا ہوں۔ ارے بھائی قرآن کا انتقال کیسے ہوگا؟ قرآن تو نہیں، جب آپ یہ کہتے ہو قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اس سے یہ بھی لازم آئے گا کہ قرآن کا انتقال بھی ہونا چاہیے، جو مخلوق ہے اسے فنا بھی ہونا ہے۔ بات سمجھ لینا، یعنی اس طریقے سے بھی باتیں اس زمانے میں ہوتی رہیں، آتی رہیں، لوگوں کے سامنے جو ہے پیش ہوتی رہی۔ یعنی یہ نہیں سمجھتے رہے کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس سے کیا لازم آئے گا، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے تھے۔ کیا چیز ہے؟ بس قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اس زمانے میں چیزیں ختم ہو گئی۔ نئے زمانے میں کچھ ایسے الفاظ قرآن کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے جو پرانے دور کی یاد دلاتے، اس لیے میں نے یہ پوری تفصیل تمہید کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس کے بارے میں ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہتے ہیں، یہ ایک صاحب نے اردو میں یہ جملہ لکھا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار تصنیف ہے،
قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار تصنیف ہے. شاہکار کا مطلب بڑی عمدہ، یعنی بہت ہی جو یونیک جو، اور تصنیف کا مطلب ہوتا ہے کتاب جو لکھی جاتی ہے اس کا وہ مطلب ہوتا ہے. اللہ میں اصل یہ مسئلہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے تھوڑا ہاں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اردو میں اس طرح کے جملے لوگوں نے لکھے ہیں، یعنی جبکہ یہ پہلے کی بات تھی، ابھی تازہ، لیکن لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. کیا لکھا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک شاہکار تصنیف ہے. تصنیف کا مطلب ہوتا ہے جیسے کوئی آتھر ہے، کتاب لکھنے والا، وہ کتاب کو لکھتا ہے، تو گویا کہ لکھی ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. جب کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، تصنیف اسی کو کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مخلوق ہے. قرآن کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ تصنیف ہے، تصنیف نہیں ہے یہ. تو اردو میں تصنیف کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب پھر وہی ہو جاتا ہے کہ یہ مخلوق ہے. یعنی جو معتزلہ کا عقیدہ تھا وہی عقیدہ اس کے اندر آ جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کہنے والے کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، لیکن وہی چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. نہیں، قرآن کبھی بھی یاد رکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کی یہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی تصنیف نہیں ہے. تصنیف وہی تخلیق کے ہی معنی میں ہوتا ہے، یعنی پیدا کرنے کے تعلق سے ہی کوئی چیز جو ہے لکھنا بنانا، اسی کے معنی میں وہ چیز بھی آتی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، یہ تصنیف نہیں ہے، اس طرح کے جملے نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے کبھی بھی کہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ کبھی بھی ہم کو یہ شبہ بھی نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام مانیں گے تو یہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام کب کیا، کیسے کیا، کیا ہے، اس کے لیے کیا صفت رہی، کچھ نہیں۔ جیسے ہم اور صفات مانتے ہیں کہ بندے بھی کلام کا، بندے بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ اور بندے کے سننے میں فرق ہے، اللہ کا سننا بندے کے سننے سے الگ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرتا ہے، کلام اس کی صفت ہے، اور اس کی صفت، یہ صفت ذاتی بھی ہے اور یہ ظاہر بھی ہوتی رہتی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ کلام کرنا اس کی صفت ہے، کلام کیا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے، کلام کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ ہجرت کر کے گئے، یہ کلام اس کی صفت ہے، جو مختلف وقت میں یہ صفت جو ہے ظاہر بھی ہوئی ہے، ظاہر بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، صفت ذاتی ہے، اور یہ صفت ذاتی متعدی بھی، یعنی بندے اللہ تعالیٰ کا کلام سننے، صرف ہم دنیا میں رہتے ہوئے عام انسان کی حیثیت سے نہیں سن سکتے، لیکن جس انسان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہ اس کے کلام کو سنتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں جنت میں داخل ہونے کے بعد اس کا کلام سنیں گے۔ یہ کلام اس کی صفت ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اسی پر جو ہے ہم اس کتاب پر ایمان لانے کی بات کو جو ہے ختم کریں گے۔ اصل مسئلہ تھا رسولوں پر ایمان، وہ میں پچھلے ہفتے سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن وہ شروع نہیں ہو پا رہا ہے۔ رسولوں پر ایمان اور اس کے کیا کیا تقاضے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں عقیدے میں آتی ہیں رسولوں پر ایمان کے تعلق سے، اس ہفتے بھی پھر وہ بات رہ گئی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے کس کے بارے میں بحث آئے گی؟ رسولوں پر ایمان، رسولوں میں ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہے۔ ایک اہم مسئلہ خاص طریقے سے جو بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، وہ مسئلہ ہے کیا رسول اور نبی میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ بات کہتے رہتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی ہیں۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ جو احادیث سے ثابت ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں، نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں زمین پر، تو اس کے پہلے جو لوگ تھے ظاہر سی بات ہے وہ رسول نہیں ہوں گے، نبی ہوں گے۔ تو نبی اور رسول میں فرق کرنا ہی صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے اس کے بارے میں کافی لوگوں کے درمیان جو ہے چیزیں اس طرح کی رہتی ہیں کہ وہ یعنی شبہ یا جو ہے شک پیدا کرتی ہے اور صحیح طریقے سے بات واضح نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بحث بھی آپ کے سامنے رسول پر ایمان لانے کے تعلق سے آئیں گی، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کے بارے میں شروعات کر دی جائے گی۔ آج کا درس اسی پر ختم کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔